سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ پرسنز ود ڈسیبلٹیز، معذور افراد کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس کا اہم مقصد یہ ہے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ معذور ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ حالات موافق ہوں تو ذہنی جسمانی معذوری سے دوچار افراد بھی خود کو منوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، اسی طرح بہرکیف چونکہ ہمارا معاشرہ اور ماحول معذور افراد کے لیے قطعی دوستانہ نہیں، نہ ہی اسپیشل افراد کے لیے ان کی معذوری کے مطابق بنیادی سہولتیں دستیاب ہیں، خاص طور پر آمد و رفت کے آسان ذرائع تک بھی موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کام ہم نارمل ہوتے ہوئے بآسانی نہیں کر پاتے، تو انہی سب اموروں کے لیے ان افراد کو کس طرح دقت پیش آتی ہوگی۔ بہرکیف ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جسمانی معذوری کے شکار افراد بھی خود کو ہر میدان میں منوانے کے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن صرف حالات موافق ہونے چاہیے۔ اس کی روشن مثال مشہور مایہ ناز سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہیں، جو ایک ایسے ناقابل علاج عارضے کا شکار ہیں جو رفتہ رفتہ اعصابی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ چونکہ ان کا تعلق ایک ایسے ترقی یافتہ ملک سے ہے جہاں معذور افراد کی ذہنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور فائدہ اٹھایا جانا معمول کی بات ہے۔ انہیں متحرک رکھنے کے لیے حکومتی انفراسٹرکچر تک بھی میں خاص تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ معذوری کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنی PhD کی ڈگری مکمل کی، کئی تحقیقی پیپرز لکھے، بلکہ متعدد ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ اس کے برعکس ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کے لیے رویے یکسر مختلف ہیں۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے منفی رویوں کے واضح فرق اور ان کے تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارے صحت نے 1992 میں بین الاقوامی طور پر ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی یوم انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ ممالک جہاں معذور باشندے انتہائی تکلیف دہ زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ایک بہتر زندگی گزارنے کا بھرپور حق مل سکے۔ نیز اسی اجلاس میں معذوروں کی فلاح بہبود کے لیے کئی منصوبوں کو 2030 تک پایہ تکمیل تک پہنچانے کا بھی عزم ظاہر کیا گیا۔ واضح ہے کہ جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے فوراً بعد 25 اکتوبر 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ 1945 میں اقوام متحدہ کا UNO کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد اس کے کئی ذیلی ادارے قائم ہوئے، جن میں سے ایک عالمی ادارے صحت WHO بھی ہے، جو اقوام متحدہ کے ترقیاتی گروپ کا ایک رکن ہے، جبکہ WHO 22 جولائی 1946 کو جنیوا سوئٹزر لینڈ میں قائم ہوا، اور اس کے آئین پر تقریباً 16 ممالک نے دستخط کیے، یعنی کہ 16 ممالک نے اس پر سائن کیے، جس کی سرفہرست ذمہ داریوں میں دنیا بھر میں صحت کے حوالے سے ایک سالانہ سروے کرانا اور پھر اس پر رپورٹ مرتب کر کے شائع کرنا شامل ہے۔ یاد رہے کہ عالمی ادارے صحت کے آئین میں
بہترین صحت کا ماحول سب کے لیے کی شک موجود ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی آبادی کا 10% حصہ یعنی کہ 60 کروڑ 50 لاکھ افراد معذوری کا شکار ہیں۔ کتنا بڑا طبقہ جو ہے، یعنی پوری دنیا کی جتنی آبادی ہے اس کا 10% لوگ جو ہے نا معذوری کا شکار ہیں، اور خاص طور پر ہماری جیسے ممالک میں تو یہ تعداد اور بھی زیادہ ہے، جبکہ دنیا میں غربت کی زندگی گزارنے والوں میں 20% افراد مختلف اقسام کی معذوریوں سے دوچار ہیں۔ یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کی جو آبادی ہے اس کے تقریباً 20% آپ حساب لگائیے کہ وہ معذوری کا شکار ہیں۔ بیشتر معذور بچے اسکول بھی نہیں جا پاتے۔ افریقی ممالک میں 65 سے 85% معذور بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پھر ان ممالک میں معذوریوں کے ساتھ بچوں کی شرح اموات 80% تک بڑھ سکتی ہیں، جبکہ 5 برس کی کم عمر بچوں کی شرح اموات مجموعی طور پر 20% سے کم ہو چکی ہے۔ نیز کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں صرف 5 to 15% معذور افراد کی ایسے آلات اور ٹیکنالوجی تک رسائی ہے جو ان کے روزمرہ کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ان معاملات پر توجہ دی جائے اور معذور افراد کے لیے بہتر طریقے سے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGO قائم کی جائیں جو کہ بے شمار کام کر سکتی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا سکتی ہیں۔ ہمارے جیسے ممالک میں حکومتوں کو تو اس قسم کے کام کرنے کا کوئی ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ جو NGOs ہیں وہ بھی یعنی کہ بے شمار مسائل کا شکار ہیں، ان کو پاس فنڈز کی کمی ہے، لیکن مسلسل جد و جہد جاری رہنی چاہیے اور لوگوں کے لیے اور معذور افراد کے لیے کوئی نہ کوئی راستے ایسے تلاش کرنے چاہیے کہ ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔